الحمد لله الذي هدانا للإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. یہ سورہ توبہ کی 111 نمبر کی آیت کریمہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کہ پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، یقیناً اللہ تعالی نے ایمان والوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس قیمت پر خرید لیا ہے کہ ان کے لیے جنت ہے، کہ وہ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، سو کبھی تو وہ دشمنوں کو مارتے ہیں اور کبھی وہ خود شہید ہو جاتے ہیں. یہ اس کے ذمے ایک سچا وعدہ ہے جو تورات اور انجیل اور قرآن میں ہے، اور اللہ تعالی سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہوگا؟ لہذا اے مسلمانوں، تم اپنے اس کامل سودے پر جو تم نے اس اللہ سے کر لیا ہے اس پر خوشیاں مناؤ، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. وہ توبہ کرنے والے، اللہ تعالی کی بندگی کرنے والے، اللہ تعالی کی حمد اور تعریف کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، اچھی بات کا حکم کرنے والے اور بری بات سے روکنے والے، اور اللہ تعالیٰ کی یعنی دین کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور ایسے ایمان والوں کو تم خوشخبری سنا دو. ما كان للنبي والذين آمنوا
أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم۔ نبی اور دوسرے ایمان والوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکوں کے لیے اللہ تعالی سے استغفار کرے، چاہے وہ مشرک رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ ان کے سامنے یہ بات ظاہر ہو جانے کے بعد کہ یقیناً وہ مشرکین ایمان نہ لانے کی وجہ سے جہنم میں جانے ہی والے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ طیبہ کی ہجرت فرمائی، تو ہجرت سے پہلے مدینہ کے اندر ایمان پہنچا، اسلام پہلے پہنچا، بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی۔ ہجرت کیسے کی حضور نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مکہ میں نبی بنایا، حج تو ہوتا ہی تھا، کافر مشرک لوگ بھی حج کرتے تھے، عمرے کرتے تھے، وہ تو بہت پرانے زمانے سے حج عمرے تو چالو ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک زمانے میں جب نیا کعبہ بن گیا، حج کا سلسلہ اور زیادہ آگے چل گیا۔ اب عرب کے کافر، مکہ کے کافر سب حج کرتے تھے، مینا بھی جاتے تھے، عرفات بھی جاتے تھے، مزدلفہ بھی جاتے تھے، طواف بھی کرتے تھے، صفا مروہ کے بیچ میں چکر بھی لگاتے تھے، سب کرتے تھے۔ تھوڑی بہت بڑی بڑی گڑبڑیاں بھی کرتے تھے۔ بعض مرتبہ کعبہ کا وہ ننگے ننگے طواف کرتے تھے، اور کعبہ کا ننگے ننگے طواف کرنا ان کی نظر میں بہت بڑا ثواب کا کام تھا۔ کعبہ کی دیوار کے اوپر کانچ کی مورتیاں لگی ہوئی تھی، اس کی بھی عبادت کرتے تھے۔ اب حج ایک ایسی چیز تھی کہ دور دور سے لوگ مکہ مکرمہ حج کے لیے آتے تھے، اور حج یہ اپنی بات دنیا میں پہنچانے کا بہترین ذریعہ تھی۔ سنو، ایسا سمجھو کہ وہ ایک ورلڈ لیول کا میڈیا سینٹر تھا، اس لیے کہ اس زمانے میں ریڈیو نہیں، ٹیلی ویژن نہیں، انٹرنیٹ نہیں، ٹیلی فون نہیں، نیوز پیپر اخبار نہیں، اور جانے آنے کا راستہ بھی بڑا مشکل، تو خبر کیسے پہنچاوے دنیا بھر میں؟ تو لوگ دنیا بھر سے حج کرنے آوے۔ حج میں آنے والوں کو کوئی بات بتا دو، یہ لوگ اپنے اپنے وطن میں جائیں گے تو یہاں سے بات لے کر کے جائیں گے، تو سمجھو کہ بات پہنچانے کا بہترین ذریعہ حج ہوتا تھا۔ مدینہ کے لوگ بھی کافر مشرک مکہ حج کرنے آتے تھے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے دنوں میں مکہ میں، مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں حاجیوں کے تمبوؤں میں جاتے تھے، خیمے میں جاتے تھے، جا جا کر کے ان کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے تھے۔ اب ان کے لیے تو ایک نئی چیز تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا،
اور اتنے سارے بت اور مورتیوں کی عبادت چھوڑ دینا ایک نئی چیز تھی جو حضور کی مبارک زبان سے ان کو سننے کو ملتی۔ 10 حج حضور نے برابر محنت کی، 9-10 حج مسلسل حضور محنت کرتے رہے، حج کے دنوں میں لوگوں کو سمجھاتے رہے، اور حاجیوں کے کان میں بات ڈالتے، وہ حاجی لوگ اپنے اپنے وطن میں علاقوں میں لے کر جاتے۔ ہجرت کے 10 سال، حضور کو نبی بنائے جانے کے 10 سال ہو گئے، مکہ میں 11واں سال آیا، حج کی موسم آئی، حضور معمول کے مطابق سب لوگوں کے تمبوؤں میں جا جا کر دعوت دے رہے۔ اب مدینہ والے جس تمبو میں ٹھہرے ہوئے تھے، وہ تمبو ایک خاص جگہ پر تھے۔ کہاں؟ جہاں ہم شیطان کو کنکری مارتے ہیں۔ اللہ آپ کو مجھے بار بار مکہ مدینہ لے جائے، تو جہاں کنکری مارتے ہیں شیطان کو، تو مکہ کی طرف منہ کر کے کھڑے رہو، تو ڈابی سائٹ کے اندر ایک پہاڑ تھا، اس پہاڑ کا ایک حصہ، اس کو عقبہ کہتے ہیں عربی زبان میں، وہاں مدینہ والوں کے تمبو تھے۔ حضور نے نبی بنائے جانے کے 11ویں سال ان مدینہ والوں کو خوب سمجھایا، تو اللہ کے فضل سے مدینہ کے کافروں میں سے 6 آدمیوں نے مینا میں ایمان قبول کیا۔ یہ شروعات ہوئی مدینہ میں ایمان پہنچنے کی۔ ابھی حضور مدینہ نہیں گئے، یہ 6 حاجی مینا میں حضور کے ہاتھ پر ایمان لائے، اور ان کی برکت سے مدینہ منورہ میں ایمان پہنچا۔ ابھی تو حضور مکہ میں ہے، یہ 6 لوگوں نے جا کر وہاں مدینہ میں دوسروں کو سمجھانا چالو کیا۔ بھائی دیکھو، مکہ میں ایک کوئی آدمی ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے نبی کہتے ہیں، ہم نے ان کی بات سنی تو ہم کو تو بہت سچی بات لگی، ہم تو ان کے ہاتھ پر مسلمان ہو کے آئے، تم بھی جو ہے ان کی بات مانو۔ مدینہ میں انہوں نے دعوت چالو کی۔ اب دوسرا سال آیا، یعنی حضور کو نبی بنائے جانے کا 12واں سال آیا، حج کی سیزن آئی، اور مدینہ کے لوگ آئے، دوسرے حاجی آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق مینا، عرفہ، مزدلفہ، سب جگہ حاجیوں کے تمبو جا کر کے ایمان کی دعوت دے رہے ہیں۔ اسی لیے ہمارے بعض بزرگان دین کہتے ہیں، حج میں جاؤ تو مینا، عرفات، مزدلفہ میں تھوڑی بہت دین کی محنت کرو، عبادت بھی کریں گے لیکن دوسروں کو بھی سکھانے کی محنت کرو، یہ حضور کی سنت زندہ ہو جائے گی۔ اس لیے کہ حضور مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں تمبو جا جا کر کے لوگوں کو کلمہ سکھاتے تھے، توحید کی دعوت دیتے تھے، تو اپنی عبادت، اپنی توبہ، اپنی دعاؤں کے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی مینا، عرفہ، مزدلفہ میں کچھ نہ کچھ دین کی بات سکھانی چاہیے۔ یہ حضور کا مبارک طریقہ ہے اس جگہ پر۔ تو دوسرے سال پھر حضور سمجھانے کے لیے گئے، تو اس مرتبہ الحمدللہ کل 12 آدمیوں نے ایمان قبول کیا مدینہ کے، اس میں 5 تو پرانے تھے، 7 نئے تھے، ٹوٹل 12 آدمیوں نے ایمان قبول کیا، اور وہ خوشی خوشی مدینہ گئے۔ پہلے سال والے 6، دوسرے سال والے 12، ان کی محنت کی برکت سے مدینہ میں کل 40 آدمی الحمدللہ مسلمان ہو گئے۔ اب ان لوگوں نے حضور کو ایک درخواست بھیجی، عرضی بھیجی۔
حضور مدینہ میں 40 آدمی مسلمان ہو گئے، آپ قرآن سکھانے کے لیے کسی آدمی کو بھیجو ہمارے پاس۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا مدینہ کہ جاؤ مدینہ میں 40 مسلمان ہیں، ان کو جا کر کے اللہ کا قرآن سکھاؤ، دین کی باتیں ان کو سکھاؤ۔ یہ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے باقاعدہ مدینہ بھیجا، اور بھیجا تھا محض قرآن سکھانے کے واسطے۔ گویا کہ مدینہ میں یوں کہو کہ مکتب چالو ہو گیا، مدرسہ شروع ہو گیا، اور اس کے پہلے استاد بنے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور نے ان کو باقاعدہ بھیجا وہاں پر۔ اب تیسرا سال آیا، یعنی حضور کو نبی بنائے جانے کا 13واں سال، اور اسی سال پھر حضور نے ہجرت کی۔ اب مدینہ کے لوگ جو حج میں آئے تھے ان کے خیمے میں جا کر حضور نے محنت کی۔ الحمدللہ اس سال 70 یعنی 70 آدمی ایمان میں داخل ہوئے۔ یہ مینا کے اندر مدینہ کے 70 آدمی مسلمان ہو گئے۔ اب وہ 70 آدمی حضور کو دعوت دے رہے ہیں، یہ مکہ والے آپ پر بہت ظلم کرتے ہیں، آپ کو بہت ستاتے ہیں، آپ کو لوگوں کو دین کی دعوت بھی نہیں دینے دیتے۔ یہ مکہ والے کیا بدماشی کرتے ہیں، حج کی سیزن آ دی تو مکہ آنے کے جتنے بھی راستے ہیں تمام راستوں پر اپنے آدمی بٹھا دیتے، جیسے ٹول ٹیکس نہیں بنا دے رہے، ہر راستے کے اوپر اپنے آدمی بٹھا دے رہے۔ دنیا بھر سے جتنے بھی انسان حج کرنے آوے سب کو کہوے کہ ہمارے یہاں ایک محمد نام کا آدمی ہے، وہ تم کو کوئی بات کہوے تو سننا مت، نعوذ باللہ وہ پاگل آدمی ہے، وہ تم کو کچھ بہکی باتیں کرے گا، تم اس کی بات مت سننا۔ چاروں طرف مکہ کے راستوں پر انسانوں کو بٹھا دیتے تھے مکہ والے، حاجیوں کا دماغ خراب کرنے کے واسطے، کہ محمد نام کا ایک پاگل دیوانہ آدمی ہے، اس کی بات تم مت سننا، یہ کہتے تھے وہ۔ لیکن انسان کا مزاج اللہ نے عجیب بنایا ہے، جس چیز سے منع کرو انسان وہی چیز پہلے کرتا ہے۔ اب یہ لوگ منع کرتے تو یہ لوگ آ کے دیکھتے کہ بھئی وہ آدمی کیا کہتے ہیں، ذرا سنے تو صحیح ان کی بات، اور حضور پوری محنت کر کے جا کر کے لوگوں کو بات سمجھاتے۔ تو 13ویں سال نبوت کا 70 آدمی مدینہ کے مسلمان ہوئے، اور انہوں نے حضور کو دعوت دی، آپ مدینہ آ جائیے۔ تو حضور کے سب رشتہ دار بھی تھے، بڑے ذمہ دار لوگ، خاندان بنو عبد المطلب کے، بنو ہاشم کے بڑے بڑے ذمہ دار لوگ کہنے لگے کہ ان کو مدینہ لے جانا کوئی آسان کام تھوڑا ہی ہے، ان کو تم لے جاؤ گے تو بہت سارے لوگ تمہارے دشمن بن جائیں گے، سب سے پہلے یہ مکہ والے تمہارے دشمن بنیں گے ان کو لے جاؤ گے تو ان کا کوئی بات نہیں، ان کو ہم لے جانا چاہتے ہیں۔ دیکھو مدینہ والوں کی قیامت تک کی قسمت بن رہی ہے، تقدیر کے دروازے کھل رہے ہیں اور مینا کی گھاٹیوں میں کھل رہے ہیں، وہ حضور کو دعوت دے رہے ہیں، اور قریش کے ذمہ دار ان کو ڈرا رہے ہیں، لیکن وہ ہمت سے کیا کہہ رہے ہیں، کچھ بھی ہو جائے ہم دعوت دیتے ہیں اور لے جانے کے لیے تیار ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی ان خوش نصیب لوگوں میں تھے جو مسلمان ہوئے۔ انہوں نے کھڑے ہو کے کہا پورے مجمع میں، 70 آدمی کے مجمع میں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی ہم سب مدینہ والے آپ کو دعوت دے رہے ہیں، آپ کی جو شرط ہو، جو کنڈیشن ہو وہ بتلا دو تاکہ ہم سن لے اور ہم فیصلہ کر لے کہ آپ کو لے جانا کہ نہیں لے جانا۔ کیا آپ کی کنڈیشن ہے؟
کیا شرط ہے ابھی پورا بتلاؤ۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مکان کی بات کی، نہ کھانے پینے کی بات کی، نہ کپڑے کی بات کی، کوئی چیز کی بات نہیں کہ مجھے ایسا مکان دینا، ایسا کھلانا، ایسا پلانا، کوئی ایسی بات نہیں۔ کیا فرمایا حضور نے؟ اللہ کا حق اور میرا حق ادا کرنا۔ تو پوچھا کہ اللہ کے حق کا کیا مطلب؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک اور بھاگیدار مت بنانا، اور میرا حق یہ ہے کہ تم جس طرح اپنی جان کی حفاظت کرتے ہو، اپنے مال کی حفاظت کرتے ہو، اس طرح تم میری حفاظت کرنا۔ اسی لیے کہ نبی کو لے جا رہے ہیں، مکہ دشمن ہو جائے گا، عرب دشمن ہو جائیں گے، اسی لیے میری حفاظت تم لوگ کرنا۔ تو پھر مدینہ والے پوچھنے لگے ہم اللہ کا حق ادا کریں گے، ایک اللہ کی عبادت کریں گے، شرک نہیں کریں گے، آپ کی حفاظت کریں گے، ہم کو کیا ملے گا؟ ہم کرنے تیار ہیں، آپ کی شرط منظور، لیکن ملے گا کیا ہم کو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تم کو جنت عطا فرمائیں گے، تم یہ کرو گے تو جنت ملے گی۔ یہ ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جنت ملے گی تم کو۔ تو مدینہ والوں میں سے 3 آدمی نے سب سے پہلے ہاتھ آگے بڑھائے۔ ایک حضرت براء ابن معرور رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے حضرت اسعد رضی اللہ تعالی عنہ، ہاتھ بڑھا دین تینوں حضرات، اور ہاتھ بڑھا کر کے کہنے لگے اے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے مبارک ہاتھ پر ہم کو بیعت کر لیجئے، ہم مدینہ لے جا کر کے آپ کی پوری حفاظت کریں گے، جیسے ہم اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہیں اس طریقے سے، بلکہ اس سے زیادہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ ہم ہاتھ بڑھاتے، آپ ہمیں بیعت کر لیجئے اس بات کے اوپر۔ حضور نے ان سے حضور نے ان کو بیعت کر لیا۔ سب لوگوں نے پکے وعدے کر لیے کہ بالکل ٹھیک، ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ پھر انہوں نے عجیب بات کہی، عجیب جملہ کہا انہوں نے، کہنے لگے اگر ساری دنیا کے کالے اور گورے انسان جمع ہو جائے پھر بھی ہم جو ہے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے اور آپ کی پوری حفاظت ہم کریں گے۔ مکہ کیا، عرب کیا، ساری دنیا کے گورے آ جاوے، ساری دنیا کے کالے آ جاوے تو بھی ہم آپ کی حفاظت کریں گے اور آپ کا ساتھ ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اسی کو بیعت عقبہ کہا جاتا ہے۔ 3 مرتبہ یہ قصہ ہوا، نبوت ملنے کے 11ویں سال، 12ویں سال، 13ویں سال۔ ایک بیعت عقبہ اولا کہلاتی ہے، دوسری بیعت عقبہ ثانیہ کہلاتی ہے۔ یہ تیسری مرتبہ کی دعوت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، تیسری دعوت کے ملنے کے اوپر، تیسری مرتبہ کی بیعت کے بعد۔ اسی کی طرف اللہ نے اس آیت کے اندر اشارہ فرمایا کہ ایمان والوں کی جان مال جو اللہ کے دین کے خاطر لگتی ہے، اللہ اس کے بدلے میں ان کو جنت عطا فرمائیں گے۔ جو جان جو مال اللہ کے خاطر لگ گیا اس پر اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائیں گے، اور یہ خدا کا بالکل پکا وعدہ ہے۔ دنیا میں وعدے ہوتے وہ زبانی ہوتے،
نبھے تو کیا نہ نبھے تو کیا، لیکن وعدن علیہ حقا، یہ اللہ کا سچا اور پکا اور یقینی وعدہ۔ آگے فرمایا کہ یہ اللہ کے دین کے خاطر جان کی قربانی دینا، اللہ کے راستے میں قتال کرنا، اللہ کے راستے میں دشمنوں سے جنگ کرنا، یہ حکم اللہ نے پچھلی آسمانی کتاب تورات جو یہودیوں پر اتاری، انجیل جو عیسائیوں کے لیے آئی، اور قرآن، ساری پچھلی کتابوں میں اور قرآن میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے اور یہ وعدہ پورا کیا ہے کہ جو بھی اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے جان لگائے گا، مال لگائے گا، اللہ اس کو جو ہے جنت عطا فرمائیں گے۔ اور سب سے بڑے وعدہ پورا کرنے والے تو اللہ ہے، اللہ سے بڑا کوئی وعدہ پورا کرنے والا ہو نہیں سکتا۔ لہذا ایمان والو اس بیت پر خوشیاں مناؤ اور یہ بہت بڑی کامیابی ہو جائے گی۔ تو مومن یہ سوچے کہ میری جان اللہ کے لیے لگے، میرا مال اللہ کے لیے لگے، میرا وقت اللہ کے لیے لگے، میری زندگی اللہ کے دین کے لیے لگے، تو اس کے اوپر اللہ تعالی جنت عطا کریں گے۔ ہم سوچے بیٹھ کر کے ہر چیز کا حساب کرتے ہیں، تو کبھی کبھی اپنے ٹائم کا بھی حساب لگانا چاہیے کہ صبح اٹھا، وہاں سے رات کو سویا، اس میں کتنا وقت میرا اللہ کے لیے لگا اور کتنا وقت دنیا کے لیے لگا، حساب کرنا چاہیے۔ اور اب تو بہت آسان ہے حساب کرنے کا زمانہ ہے کہ بھائی میں نماز پڑھنے گیا تھا 15 منٹ، 5 نماز میں 75 منٹ، اور تو کچھ دین کا کام کیا نہیں، چلو 15 منٹ قرآن پڑھنے بیٹھ گیا تھا تو کہا 90 منٹ ہو گئی، تو کتنے ٹوٹل 1.5 گھنٹہ ہوا۔ یا اللہ تو نے 24 گھنٹے دن رات میں عطا کیے اور اس میں صرف 1.5 گھنٹہ میں نے تیرے لیے دیا، باقی سارا وقت میرا دنیا کے پیچھے لگ گیا۔ کبھی یہ حساب کرنا چاہیے آدمی کو کہ میرے اللہ مجھے روزانہ 24 گھنٹے عطا فرماتے ہیں، اس 24 گھنٹے میں سے کتنا ٹائم، کتنا وقت میرے اللہ کے لیے لگتا ہے اور کتنا ٹائم میرا دنیا کرتے ہوئے لگتا ہے۔ جنت لینی ہے نا اللہ سے، مال اللہ دیتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ روزی اللہ دیتے ہیں، اللہ کی روزی اللہ کے نام پہ خرچ کر کے جنت کمانی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں توبہ کرنے والے بنو، بہت ضروری توبہ کرنا اللہ کی بارگاہ میں۔ صحابہ بہت بڑے توبہ کرنے والے تھے۔ عبادت کرنے والے بنو اللہ کی، یہی عبادت کام آئے گی۔ اللہ کی تعریف کرو، الحمدللہ 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 پڑھو، دوسرے حمد کے کلمات پڑھو۔ السائحون روزے رکھو، فرض روزے تو ماشاءاللہ رمضان میں رکھتے ہیں، رمضان کے علاوہ نفل روزے بھی رکھنے چاہیے۔ 10ویں 9ویں محرم کا روزہ رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مہینے میں 3 روزے کی فضیلت بیان کی، ہر مہینے 3 روزے رکھو پورا سال، رمضان تو پورا، باقی 11 مہینے ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لینے کے، اس لیے کہ ایک نیکی کے اوپر کم سے کم 10 گنا اللہ ثواب دیتے ہیں۔ اب مہینے میں 3 نفل روزے رکھیں گے تو 30 روزے کا ثواب ملے گا، اور ہر مہینے 3 روزے رکھے تو پورا سال روزہ رکھنے کا اللہ ثواب عطا کرے گا۔ اور 20 کے روزے کا مطلب کیا؟ یہ جو چاند کی تاریخیں پوری ہوتی ہے نا، 13ویں کا چاند پورا ہوتا ہے، 14ویں کا چاند پورا ہوتا ہے، یہ 13، 14، 15 ان تاریخوں میں چاند پورا ہوتا ہے آسمان میں، وہ 20 کے روزے کہلاتے ہیں۔ تو ان روزوں کو رکھو
اس کے اوپر بھی اللہ بہت راضی اور خوش ہوتے ہیں۔ پیر اور جمعرات کو روزہ رکھو۔ آپ مدینہ جاؤ، حج میں جاؤ، عمرے میں جاؤ، مدینہ میں بہت سارے لوگ ایسے جو پورا سال ہر ہفتے پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے ہیں، اور دیکھنا ہو تو پیر اور جمعرات کو حرم میں عصر کے بعد دسترخوان لگتے ہیں، یہ روزداروں کے لیے لگتے ہیں، لیکن اپنے عمرے میں جانے والے بغیر روزے کے بھی بیٹھ جاتے ہیں، اور عرب لوگ بیچارے خوشی خوشی ان کو بھی کھلاتے پلاتے ہیں، چلو زیارت نبی کے لیے آئے ہیں، بھلے روزہ نہیں رکھے، ان کو بٹھاؤ۔ پورا سال دسترخوان لگتا ہے ہر پیر کو، ہر جمعرات کے دن، اور مدینہ والوں کا معمول ہے روزہ رکھنے کا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل بھی ثابت ہے۔ دوسری چیز، علم کے لیے سفر کرنا، دین سیکھنے کے لیے سفر کرنا، کہ میں جاؤں کسی اللہ والے کے پاس، میں جاؤں جماعت میں اور علم سیکھوں، مدرسے میں جاؤں، علم حاصل کروں، اور رکوع اور سجدہ یعنی نماز پڑھنے والا بنوں، لوگوں کو بھلی بات کا حکم دو، سکھاؤ، اچھی باتیں لوگوں کو سکھاؤ، بری باتوں سے لوگوں کو روکو، اور اللہ کی حد کی حفاظت کرو، یعنی شریعت کی بارڈر میں رہ کر کے زندگی گزارو، شریعت کی بارڈر سے باہر مت نکلو، یہ بہت ضروری ہے۔ آج دنیا میں کتنی الگ الگ قسم کی بارڈر بنی ہوئی ہے کہ بھائی کال لمٹ، اسپیڈ لمٹ، ہر چیز میں لمیٹیشن آ رہا ہے، تو شریعت کی بھی تو کوئی لمٹ ہوگی، شریعت کی بھی کوئی پابندی ہوگی، شریعت کی بھی کوئی بارڈر ہوگی، شریعت کی بھی کوئی حد ہوگی۔ شریعت کی بارڈر اور لمٹ اور حد یہ ہے کہ جتنے حرام کام ہیں ان حرام کام کو مت کرو، یہ شریعت کی لمٹ، بارڈر اور حد ہے۔ اور جو آدمی حرام کام کرے گا وہ شریعت کی لمٹ کو توڑے گا، شریعت کی حد کو توڑے گا، شریعت کی بارڈر کو توڑے گا، اور جو آدمی شریعت کی حد، لمٹ، بارڈر کو توڑے گا ایسے آدمی کو اللہ تعالی جہنم میں ڈالے گا، اور جو بارڈر کے اندر رہے گا اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی خوشخبری عطا فرماتے ہیں، جنت کی دولت سے اللہ ان کو مالا مال فرماتے ہیں۔ آگے والی آیت میں فرمایا کہ کسی کے لیے مغفرت کی دعا کرنی ہو تو اس کا ایمان والا ہونا ضروری ہے، ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہو، کوئی بھی ایمان والا، زندہ ہو کہ انتقال کر گیا ہو، آپ اس کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں، جیسے کہ اللہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک قیامت تک آنے والے سب کلمہ پڑھنے والوں کی مغفرت کر دے، یہ ایک ساتھ مغفرت کی دعا ہو گئی۔ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک اس امت میں جتنے ایمان والے ہوئے، قیامت تک جتنے ایمان والے ہوں گے، اے اللہ آپ ان کی مغفرت فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے شہر میں جتنے ایمان والے ان کی مغفرت کر دیجیے، اے اللہ ہمارے خاندان میں جتنے ایمان والے سب کی مغفرت فرما دیجیے، میرے دوستوں میں، تعلق رکھنے والوں میں جتنے ایمان والے اے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ تو مغفرت کی دعا صرف ایمان والوں کے لیے مانگ سکتے ہیں، یہ شرط اللہ نے اس آیت کے اندر بیان فرمائی۔ اللہ ہم سب کو شریعت کی حدوں میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو صفت بیان کی، توبہ، عبادت، الحمدللہ پڑھنا، دین کا علم، فرض اور نفل روزے، نماز، اچھی باتیں سکھانا، بری باتوں سے روکنا، شریعت کی بارڈر کی حفاظت کرنا، اللہ ان سب کا ہمیں پکا اہتمام کرنے والا بنا دے گا۔
کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو تو 4 مہینے اور 10 دن اس کی عدت ہے، قرآن میں اللہ نے بیان فرمائی ہے، اور 1 مہینہ 30 دن کا ہوتا ہے، تو 4 مہینے برابر 120 دن، اور اوپر اور 10 دن بڑھانے کے یعنی 130 دن۔ یہ کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کے لیے 130 دن کی عدت گزارنا ضروری ہوتا ہے۔ اور یہ جو 130 دن کی عدت ہے اس کے اندر ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر کا انتقال ہوا چاند کی ترتیب میں مہینے کی آخری تاریخ میں یا پہلی تاریخ میں، تو سیدھے 4 مہینے گزار لینے کے اور اس کے اوپر 10 دن گزار لینے کے۔ ہو سکتا ہے کہ 4 مہینے 29 دن کے ہو سکتا ہے 4 مہینے 30 دن کے ہو، یا 2-3 29 کے 1-8 30 کا ہو، تو یہ عورت کے حق میں بینیفٹ ہو جائے گا۔ اور اگر مہینے کی آخری یا شروع کی تاریخ نہ ہو بلکہ درمیان کی تاریخ میں شوہر کا انتقال ہو جائے تو پھر انتقال کے دن سے 130 دن پورے گن کر کے عورت عدت گزارے گی۔ اور اگر شوہر کے انتقال کے وقت پر عورت کے پیٹ کے اندر بچہ ہے تو بچہ پیدا ہونے تک اس کی عدت ہے، چاہے بچہ 1 گھنٹے میں پیدا ہو جائے چاہے بچہ 9 مہینے کے بعد پیدا ہوئے۔ ادھر شوہر کا انتقال ہوا 1 گھنٹے میں عورت کو بچہ ہو گیا تو 1 گھنٹے میں عدت ختم ہو جائے گی، اور اگر 9 مہینے کے بعد بچہ ہوا تو 9 مہینے کے بعد عدت ختم ہوگی۔ یہ اس عورت کے لیے جس کے شوہر کا انتقال ہوا اور اس کے پیٹ میں بچہ ہے تو بچہ پیدا ہونے کے اوپر عدت ختم ہوگی۔ حنیفہ بی بی عبد المجید اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، قبر کو نور سے منور فرمائے۔ شعیب قریشی ٹوپی والا کی نانی کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی نانی کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو جنت الفردوس میں بلند فرمائے۔ یہ سوال جو ہندی میں آیا ہے یہ اگلی آیت میں اس کا جواب ہے، آئندہ پیر کو وہی آیت ہے انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھنا۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات، صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اللہم اغفر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم تجاوز عن امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح
شان امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انصر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انا نسألک العافیہ ودوام العافیہ والشکر علی العافیہ اللہم انا نسألک العافیہ ودوام العافیہ والشکر علی العافیہ اللہم انا نسألک العافیہ ودوام العافیہ والشکر علی العافیہ اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن اللہم انا نسألک رضاک والجنہ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماؤ، رب کریم مغفرت فرماؤ، رب کریم تمام ایمان والوں کی مغفرت فرماؤ، اے اللہ ہر حرام سے ہماری حفاظت فرماؤ، اے اللہ زندگی کا ہر کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہر بیمار کو شفا